بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شفیق جان ہے اور میں اردو پڑھاتا ہوں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے غزل پہ بات کی تھی، غزل کے روایتی کرداروں پہ بات کی تھی۔ اب ہم حصہ غزل میں سے پہلی غزل جو میر تقی میر کی ہے، میر تقی میر کا تعارف بھی پچھلے لیکچر میں پہلے لیکچر میں ہو چکا ہے۔ اب ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ غزل شروع کر رہے ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ یہاں سے مراد ہے یہاں، تاج وری بادشاہت کو کہتے ہیں، نوحہ گری ماتم کرنا۔ اس کا مفہوم سمجھنے کی پہلے ہم کوشش کریں گے۔ مفہوم اس کا ہوگا: آج جو اپنی بادشاہت پر اتراتے ہیں یا فخر کرتے ہیں، جان لیں کل انہوں نے مر جانا ہے اور لوگ ان کی موت پر ماتم کر رہے ہوں گے۔ اس کا مفہوم تھا۔ ہم جب پیپر میں تشریح کریں گے، یہاں میں نے مفہوم کی ہیڈنگ جو ہے الگ سے دی۔ پیپر میں ہم امتحانی پرچے میں ہم اس کی الگ سے ہیڈنگ نہیں دیں گے۔ ہم شعر لکھنے کے بعد تشریح کی ہیڈنگ دیں گے اور اسی ہیڈنگ کے نیچے آپ چاہیں تو پہلے شعر میں آپ شاعر کا 2.5-3 لائنوں میں تعارف لکھنے کے بعد ایسے ہی مفہوم پھر بعد میں لکھیں اور پھر ڈائریکٹ تشریح شروع کریں۔ تشریح سمجھنے کے لیے شعر کا سمجھ آنا ضروری ہے۔ جب تک تشریح کا لفظ نکلا ہے شرح سے، اور شرح کا مطلب ہے کھول کر بیان کرنا۔ بادشاہت پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اگر تھوڑا سا غور کریں شعر پہ، ہمیں اس شعر میں فلسفہ موت جو ہے وہ چھپا نظر آ رہا ہے۔ پھر اگر ہم مزید غور کریں تو ایک پورا تاریخی پس منظر جو ہے اس شعر میں ہمیں جھلکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اکڑ آتی ہے تو خدا کی پکڑ آتی ہے، یہ ایک مشہور مقولہ ہے۔ انسان اپنے اس تکبر میں، اپنے اس طاقت کے نشے میں یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے مرنا بھی ہے۔ یہاں سے ہم فلسفہ موت پہ آ جائیں گے۔ فلسفہ موت کیا ہے؟ قرآن مجید کی بڑی ہی مشہور آیت کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ القرآن فلسفہ موت کو بیان کرنے کے لیے ایک شعر: موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ یہ تکبر کرنے والا انسان بھول جاتا ہے کہ اس نے بالآخر مر جانا ہے،
دنیا کی سب سے بڑی سچائی کا نام موت ہی ہے۔ کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، لیکن موت کو سب مانتے ہیں، سب نے مر جانا ہے۔ ہم یہاں سے اب اگر تاریخی پس منظر پہ آتے ہیں تو آپ بے شمار مثالیں پیش کر سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس دنیا میں آئے لیکن اب وہ موجود نہیں ہے۔ وہ اپنی بادشاہت کے نشے میں لوگوں پر ظلم کرتے تھے، ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے، وہ اپنی موت کو بھلائے ہوئے تھے لیکن اپنے وہ انجام سے دو چار ہوئے۔ آپ 2-3 مثالیں پیش کر سکتے ہیں۔ نمرود آیا، اسے جب اقتدار ملا، اختیار ملا، بادشاہت ملی، تکبر میں مبتلا ہو گیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ بالآخر ایک لنگڑے مچھر کے ہاتھوں اللہ نے اس کا انجام کرایا۔ پھر فرعون آیا، جب اسے بادشاہت ملی، اختیار ملا، اسے اقتدار ملا، اسے طاقت ملی، وہ بھی خدا بن بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سمندر میں غرق کر دیا۔ اسی طرح شداد آیا، اس نے جنت ارضی تخلیق کر ڈالی لیکن اپنی ہی اس بنائی ہوئی جنت میں وہ داخل نہ ہو سکا۔ موت نے آ کے اسے پکڑ لیا، دبوچ لیا، اسے اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا۔ نہ گورے سکندر، نہ قبر دارا، میٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ ہم اگر ماضی قریب کی بات کریں، ہندوستان میں ایک مغل بادشاہ اکبر اعظم آیا۔ اکبر اعظم کہا کرتا تھا کہ ہندوستان ایک بے کس کتے کی طرح میرے پاؤں کے تلوے چاٹ رہا ہے۔ تاریخ کی آنکھ کبھی مغلیہ سلطنت کا زوال نہ دیکھے گی، لیکن ہوا کیا؟ مغلیہ سلطنت کو زوال آیا اور وہ شہزادے اور شہزادیاں جو بڑے ناز و نام میں پلی ہوئی تھیں، وہ دلی کی سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے لوگوں کو شہزادے اور شہزادیاں نظر آئے اور کوئی انہیں بھیک تک دینے کو تیار نہیں تھا۔ دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں۔ تھا کل تلک دماغ جنہیں تخت و تاج کا، یہ تخت و تاج پر اترانے والے لوگ جو تکبر میں مبتلا ہوئے، موت نے ان کو ان کے انجام سے دو چار کر دیا۔ اے بھوپے جا والو، جو آج تاجور ہے، کل اس کو دیکھیو تم، نہ تاج ہے نہ سر ہے۔ تو یہ جتنے بھی بادشاہ پر اترانے والے لوگ تھے، یہ سارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انہیں اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا۔ اور وہ لوگ جو ان کے اقتدار کے زمانے میں، بادشاہت کے زمانے میں ان کی خوشامدیں کرتے نظر آتے تھے،
وہ اب ان کی موت پر ماتم کرتے ہوئے پائے گئے۔ تو کبھی بھی بادشاہت پر تکبر نہیں کرنا، ہمیشہ موت کو یاد رکھنا ہے، ہمیشہ اس مقصد کو یاد رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں دے کر دیا ہے۔ ہم دوسرے شعر کی طرف بڑھیں گے۔ دوسرا شعر ہے، آفاق کی منظر سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری۔ آفاق افق کی جمع، مراد سے دنیا یا زمان، اسباب ساز و سامان، یا یہاں سفری سے مراد، سفری کا مطلب ہے مسافر۔ ہم اس کا مفہوم لکھیں گے پہلے، مفہوم کی یہاں پہ ہیڈنگ میں نہیں دے رہا، مفہوم لکھ رہا ہوں۔ دنیا سے کوئی بھی سلامت نہیں گیا، اس کا ساز و سامان یہیں پر لٹ گیا۔ جی یہاں ہم کن کن نکات پر بات کر سکتے ہیں، کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو ہم کھول کر بیان کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ بتائیں گے کہ دنیا میں انسان کی حیثیت مسافر کی طرح، وہ دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے آیا اور سفر کرتے ہوئے بالآخر وہ موت کی منزل تک جا پہنچا۔ اب پرانے وقتوں میں مسافر قافلوں میں سفر کیا کرتے تھے اور قافلوں کو چور ڈکیت راستے میں لوٹ بھی لیا کرتے تھے۔ تو اس دنیا کے مسافر انسان نے بھی یہیں پر لٹ لٹا کر جانا ہے، جو کچھ بھی اس کے پاس ہوگا وہ اس کے ساتھ نہیں جائے گا۔ وہ جب منزل پر پہنچے گا، اور منزل یاد رکھیے گا موت ہے، تو وہاں اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم اس اسباب پر بات کریں گے، ساز و سامان پر بات کریں گے کہ یہ ساز و سامان کیا ہو سکتا ہے۔ انسان جب دنیا میں آیا وہ ایک معصومیت کا گوہر لے کر آیا، معصومیت کا خزانہ لے کر آیا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، یہ معصومیت کا خزانہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ ہوش سنبھالتا ہے یہ خزانہ لٹنا شروع ہو جاتا ہے، وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ سیاہ کاریوں میں لگ جاتا ہے، وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اندھا دھند ہر جائز و ناجائز راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ جو خزانہ تھا، وہ جو ایک مقررہ وقت لے کر وہ دنیا میں آیا، اس مقررہ وقت میں یہ خزانہ لٹ جاتا ہے، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ جیسے پچھلے شعر میں ہم نے فلسفہ موت بیان کیا ہے، یہاں بھی ہم بیان کر سکتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ القرآن موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ تو
یہ معصومیت کا گوہر جب لٹ لٹا جاتا ہے، وہ اپنی موت کی منزل تک پہنچ چکا ہوتا ہے، اس جہاں میں آ کر ہم کیا کر چلے؟ بارے اسیاں اپنے سر پہ دھر چلے، ایک گناہوں کی بڑی ساری گٹھڑی ہوتی ہے۔ یہ معصومیت جو ایک خزانے کی صورت میں قدرت نے ہمیں ودیت کی تھی، یہ لٹ جاتا ہے یہ خزانہ، اور گناہوں کی گٹھڑی ہمارے سر پہ ہوتی ہے اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب اس ساز و سامان سے، اس اسباب سے مراد انسان، جیسے شعر کے شروع میں ہم نے بات کی کہ جیسے وہ سنبھالتا ہے، خواہشات کی تکمیل میں لگ جاتا ہے، وہ مال جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ہر جائز اور ناجائز طریقہ اختیار کرتا ہے، مال جمع کرتا جاتا ہے، تجوریاں بھرتا ہے۔ بالآخر جب موت کا بلاوا آتا ہے، سب کچھ چھوڑ کے اسے یہیں پہ اس دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے، سب کچھ یہیں پر رہ جاتا ہے۔ مشہور شعر ہے وہ، اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، اور جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ یہ تھا جی دوسرا شعر۔ اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے شعر کی طرف۔ تیسرا شعر ہے میر تقی میر کی پہلی غزل کا تیسرا شعر۔ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ زخم جگر کا مطلب ہے دل کا زخم۔ داور محشر، قیامت کے دن انصاف کرنے والا اللہ، انصاف طلب، انصاف مانگنے والا، بیداد گری، ظلم۔ ہم مفہوم لکھیں گے۔ قیامت کے دن عاشق کے دل کا ہر زخم محبوب کے زخموں کا حساب طلب کرے گا۔ عاشق کے دل کا ہر زخم محبوب کے زخموں کا حساب طلب کرے گا، محبوب کے ظلموں کا حساب طلب کرے گا۔ تو یہاں تشریح میں جو باتیں ڈسکس کرنے کے لائق ہیں، وہ سب سے پہلے تو سائنس کے اسٹوڈنٹ کو یہ کلیئر کریں گے آپ نے زخم جگر کا مطلب لکھا ہے دل کا زخم، تو جہاں بھی اردو شاعری میں جگر آئے گا اس سے مراد جو ہے وہ دل ہی ہے۔ اور پھر ہم بتائیں گے کہ یہاں پر غزل کے جو روایتی کردار ہیں اس میں جو عاشق کا کردار ہے وہ اس شعر میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ عاشق کے کردار میں ہم نے جب روایتی کردار پڑھے تو بات کی کہ وہ بیچارہ مظلوم ہے، وہ چوٹ کھایا ہوا ہے، وہ زمانے بھر کا ستایا ہوا ہے، وہ محبوب کی بے وفائی کا مارا ہوا ہے،
محبوب کبھی بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے دیتا نہیں ہے، محبوب ہمیشہ اسے ستاتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے۔ آپ شعر کو کر سکتے ہیں یہاں پہ، اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا، اور عشق وہ کھیل نہیں جسے بچے کھیلیں، جان نکل جاتی ہے صدمات کو سہتے سہتے۔ تو یہ سارے مظالم سہنے کے بعد عاشق کا دل زخموں سے چور چور ہے، اس کا دل بہت زخمی ہے، اور بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے سے ہر شخص کا ایمان روز حشر پر جب اللہ تعالی میزان عدل جو ہے وہ قائم کرے گا اور جزا اور سزا ہوگی، یہاں پر عاشق ہمیں محبوب کو ڈراتے ہوئے، اسے دھمکی دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ اس روز حشر سے ڈرو جب اللہ تعالی میزان عدل قائم کرے گا اور پھر جزا اور سزا کا عمل شروع ہوگا۔ باز آ جاؤ ظلم سے ہمدم، ورنہ ایک روز حشر کا بھی ہے۔ تو اسے ڈراتے ہوئے کہ وہ کسی نہ کسی طرح جو ظلم ربا رکھے ہوئے ہے ان ظلموں سے باز آ جائے، ظلم کرنا ترک کر دے، چھوڑ دے، تاکہ عاشق سکھ کا سانس لے سکے۔ اب یہاں ایک نقطہ اور جو ہے وہ ریز ہو رہا ہے، اٹھ رہا ہے کہ دل کے زخم جو ہے وہ انصاف مانگیں گے، عاشق خود اپنی زبان سے انصاف کیوں نہیں مانگے گا؟ تو اس کی ہم جو لاجک ہے وہ یہ دے سکتے ہیں کہ عاشق کو عشق اور کچھ سکھائے نہ سکھائے، ادب ضرور سکھاتا ہے۔ مشہور شعر ہے، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو عاشق آداب محبت کی وجہ سے کبھی بھی بروز حشر بھی محبوب کا گلہ نہیں کرے گا، محبوب کی اپنی زبان سے اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرے گا۔ ہاں لیکن زخم بول پڑیں گے، کیونکہ حدیث قدسی ہے، شاید اس کا مفہوم ہے کہ بروز حشر جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان کو زبان لگ جائے گی، وہ خود بول کر بتائیں گے کہ انہیں کیسے استعمال کیا گیا یا وہ کیسے استعمال ہوئے۔ تو وہ دل کے زخم عاشق اپنی زبان سے کچھ نہیں بتائے گا، وہ دل کے زخم خود بول کر اللہ کے حضور وہ پورے واقعات بتائیں گے، اور پھر ظلم کرنے پر محبوب کو شرمندہ ہونا پڑے گا، وہ زخم حساب طلب کریں گے۔ اب عاشق یہاں پہ کوشش یہی کر رہا ہے کہ کسی طرح محبوب جو ناروا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے وہ توبہ طائب ہو جائے، عاشق کو ستانا چھوڑ دے، اس کو جلانا چھوڑ دے، اس پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور راہ راست پر آ۔ یہاں اب ہم چوتھے شعر کی طرف بڑھنے لگے ہیں۔ چوتھا شعر ہے، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہے
शीशा गरी। ले सांस भी आहिस्ता से मुराद है एहतियात से काम। आफाक, पहले भी ये लफ्ज आ चुका, उफ़्क़ की जमा या ज़मान, दुनिया। कारगह शीशा गरी, शीशा बनाने का कारखाना। मफ़हूम इसका लिखेंगे, ये दुनिया एक शीशा बनाने का कारखाना है। इसमें इंसान को निहायत एहतियात से जिंदगी बसर करनी हो। जी, यहाँ तशरीह में कौन कौन से पॉइंट्स हम रेज कर सकते हैं, क्या क्या बातें तशरीह में की जा सकती हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो शायर ने सबसे पहले दुनिया को शीशा बनाने का कारखाना कहा। अब शीशा बनाने का ये जो कारखाना है, ये अगर हम ज़हन में लाएं तो कारखाने में हर तरफ कांच जो है वो बिखरा हुआ नजर आता है। यहां पर काम करने वाले जितने लोग हैं, इंतहाई उन्हें एहतियात करनी पड़ती है, हिफाजती तदाबीर पर अमल करना पड़ता है। उन्होंने ग्लव्स पहने होंगे, उन्होंने मास्क पहना होगा, हेलमेट पहना होगा, वो लॉन्ग शूज पहने हुए होंगे। मुकम्मल तौर पर उनकी बॉडी जो है वो कवर्ड होगी। अगर वो एहतियात ना करेंगे तो उन्हें शदीद किस्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए वो निहायत एहतियात से काम लेते हैं शीशा बनाने के कारखाने के अंदर। अगर हम शीशा बनाने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उस पे हम बात करें तो अमार्फस सॉलिड इस्तेमाल किया जाता है शीशा बनाने के लिए। इसे एक खास टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है। अगर वो टेम्परेचर उस मुकर्ररा मिकदार से जरा सा बढ़ जाए, मामूली सा बढ़ जाए या मामूली सा कम रह जाए, शीशा बनता नहीं है। तो शीशा बनाने के प्रोसेस में भी इंतहाई एहतियात की जरूरत पड़ती है। और फिर शीशा जब बन गया तो उसे इस्तेमाल करने में भी निहायत एहतियात की जरूरत है। जरा सी बेएहतियाती जो है उस शीशे को तोड़ सकती है और फिर टूट जाए तो फिर नहीं जुड़ता। ये सिर्फ आईने में देखी है। शीशा अगर टूट जाए वो दोबारा जुड़ नहीं पाता है। जोर भी दिया जाए तो उस पर खराश रह जाती है। तो शीशा बनाने का कारखाना शायर ने दुनिया को कहा है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शायर ने दुनिया को शीशा बनाने का कारखाना क्यों कहा है। इंसान को समाजी हैवान कहा जाता है, सोशल एनिमल। इसे जिंदगी गुजारने के लिए, जिंदा रहने के लिए बहुत से लोगों से ताल्लुकात उस्तवार करना पड़ते हैं, राब्ते में रहना पड़ता है। कोई भी इंसान अकेला जो है वो जिंदा नहीं रह सकता, जिंदगी का वो सोच भी नहीं सकता। तो ये जितने भी हमारे समाजी ताल्लुकात हैं, इन ताल्लुकात के लिए हमें निहायत जो है वो एहतियात की जरूरत है। बाज़ का हमारे मुंह से निकला हुआ एक सख्त लफ्ज हमारे निहायत ही अजीज दोस्त को हमसे दूर कर देता है, उस शख्स को हमसे दूर कर देता है
جس کے ساتھ ہمارا کوئی دلی تعلق ہوتا ہے، جس سے ہمارے جذبات وابستہ ہوتے ہیں۔ مشہور شعر ہے نوشی گیلانی کا، وہ کہتی ہے، کبھی ہم بھیگتے ہیں چاہتوں کی تیز بارش میں، کبھی برسوں نہیں ملتے، کسی ہلکی سی رنجش میں۔ تو یہ معمولی رنجشیں ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہیں اور پھر مدتوں جو ہے وہ گزر جاتے ہیں۔ تو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نہایت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا اس لیے شیشے کا کارخانہ شاعر نے اس کو کہا ہے، تو اسے ہمیشہ انتہائی احتیاط کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں سے ملیں گے، لوگوں سے بات کریں گے، اور لوگوں سے جتنے بھی تعلقات ہیں ان سے آپ نہایت ہی پیار سے، محبت سے اور احتیاط رکھیں۔ ہر دم قدم کو رکھ اپنے احتیاط سے یاں، یہ کارگہ ساری دکان شیشہ گر ہے۔ یہ جی چوتھا شعر، پانچواں شعر مقطع کا ہے، اور مقطع کا شعر کبھی بھی پیپر میں تشریح کے لیے نہیں آیا کرتا۔ کیوں نہیں آیا کرتا؟ اس مقطع کے شعر میں شاعر کا تخلص استعمال کیا ہوا ہوتا ہے، شاعر کا نام اس میں موجود ہوتا ہے، اور ہم پہلے لیکچر میں بات کر چکے ہیں کہ ایک نمبر شاعر کے نام کا اس پیپر میں آتا ہے۔ تو مقطع جو ہے ہم اس پہلی غزل کا چھوڑ رہے ہیں، باقی شعر ہم نے مکمل کر لیے۔ ہماری پہلی غزل مکمل ہو چکی۔ اب ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے کس طرح ہم نے تشریح کرنی ہے، وہ پہلے شعر کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے تھوڑا سا اس پہ بات کی ہے، مزید اس پہ بات کریں گے۔ تو آج کا یہی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکسٹ لیکچر میں۔ میر تقی میر کی دوسری غزل ہم انشاءاللہ تیسرے لیکچر میں شروع کریں گے۔ تھینک یو۔